السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل عداوت کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے بالآخر اریبہ اور ریحان کی شادی زبردستی کروا دی گئی۔ اریبہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، نفرت ہونے لگی ہے اسے ریحان کی ماں سے، بہن سے اور خود ریحان سے بھی، یہاں تک کہ معصوم بچی نور سے بھی اریبہ نفرت کرنے لگی ہے۔ شادی کی پہلی رات ریحان نور کو لا کر اریبہ کی گود میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے، نور کی مما سنبھالو اسے۔ اریبہ ایک آیا کی طرح اس گھر میں بیاہ کر آئی ہے، اس لیے اپنا غصہ، نفرت سب کچھ نکالے گی، اور میرے خیال میں نکالنا بنتا بھی ہے۔ ایک لڑکی کا کیا قصور ہے کہ اس کی خوشیاں، اس کے سب خواب چھین لیے جائیں، صرف ذمہ داریوں کی وجہ سے اسے مجبور کر دیا جائے کہ اپنے بہنوئی سے شادی کرو اور اس کی بیٹی کی دیکھ بھال کرو۔ اریبہ اگلے دن صبح کمرے سے باہر آتی ہے تو اسے دیکھتے ہی اس کی ساس کہتی ہیں، ارے یہ کیا، نئی نویلی دلہن ہو، اچھے سے تیار ہو کے آؤ۔ جس پر اریبہ انہیں جواب دیتی ہے بچوں کی طرح، اور وہ بات بات پر اپنی بہن کا تذکرہ کرے گی، انہیں یاد دلانے کے لیے کہ یہ لوگ صوبیہ کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے تو اسے بھول کر اتنی جلدی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ریحان اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنی بچی کو گود میں اٹھائے۔ جب اریبہ نور کو اس سے پکڑتی ہے اور اپنی خالہ کے پاس، تو ریحان کی والدہ کہتی ہیں، خالہ نہیں مما، یہ تمہیں اب مما کہے گی۔ شادی کے دوسرے دن ماں کہلانے پر اریبہ کا پارا چڑھ جاتا ہے، وہ غصے میں کمرے میں جاتی ہے، اپنی بہن کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی بیٹی کو کوستی ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، میری بھی خوشیاں کھا گئی ہے۔ وہ اس وجہ سے اس معصوم بچی سے نفرت کرنے لگی ہے۔ ادھر اریبہ کی ماں اس سے ملنے آتی ہیں، اسے دیکھنے کے لیے کہ وہ خوش ہے یہاں پر، تو اریبہ اپنی ماں کے سامنے گلہ کرتی ہے، نہیں ہوں خوش میں یہاں پہ۔ وہ تو اسے سمجھاتی ہیں کہ بڑی باجی اب تمہاری خالہ ہی نہیں، تمہاری ساس بھی لگتی ہیں، جس پر اریبہ ناراض ہوتی ہے، زبردستی کی ساس۔ اس کی باتیں سن کر تو وہ پریشان ہو گئی کہ اریبہ کس لہجے میں ان کے لیے باتیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے عنبر کی شادی کے بعد اسجد اپنے بزنس ٹور سے واپس آتا ہے، آتے ہی سب سے پہلے عنبر سے ملنے جاتا ہے۔ اس نے اتنا عرصہ اس کا فون نہیں اٹھایا، ناراض ہوگی، اس کے لیے گفٹ اور پھول لے کر ہنستا مسکراتا خوشی خوشی اس کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ گھر کے باہر پہنچتے ہی اسے عنبر مل جاتی ہے، جو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے پیرنٹس سے ملنے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر اسجد خوش ہو کر کہتا ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، دیکھو تو مجھے تم یہیں پہ مل گئی۔ وہ پھول اس کی طرف بڑھاتا ہے، جبکہ عنبر کے تو پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ پیچھے اس کا شوہر کھڑا ہے اور سامنے محبوب۔ ایسے میں اسجد بھی حیران ہو کر اس شخص کو دیکھتا ہے، اور پھر عنبر کو، یہ کون ہے؟ تو عنبر تعارف کرواتی ہے، یہ میرے شوہر ہیں۔ اسجد کے تو ہاتھوں سے پھول اور تحفے سب چھوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں، اور وہ حیران و پریشان ہو کے پوچھتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ وہ کہتا ہے، تم میری منگیتر ہو، کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ یہاں پر عنبر کیا بتائے، آپ کی ماں اور بہن کی چالوں نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہیں دوسری طرف بیبی اپنی ماں سے کہتی ہے، عنبر کی مرضی بھی شامل ہوگی اس شادی میں، نہیں تو اتنی جلدی کہاں سے مل گیا لڑکا اسے۔ وہ اپنے ابا سے کہہ دیتی نا کہ مر جاؤں گی مگر شادی صرف اسجد سے ہی کروں گی۔ بیبی کی باتیں سن کر اس کا شوہر معصوم سی شکل بنا کر اس سے کہتا ہے، تم لوگوں نے بھی تو اتنے سالوں انتظار کروایا اس بیچاری کو۔ تو وہ اپنے شوہر پہ غصہ کرنے لگی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور ہمارے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔